سے بڑی جو اس وقت ہم دکھ میں بھی ہیں اور کرب میں بھی ہیں وہ ہے ہمارے بھائی ارشد شریف شہید کا واقعہ، اور ابھی تک اس جھٹکے سے نکلنا مشکل نظر آتا ہے۔ ان کی تصویر سامنے آ جاتی ہے، ان کی کلپ سامنے آ جاتے ہیں، ان کی کہی ہوئی باتیں سامنے آ جاتی ہیں، اور دیکھ کر دکھ بھی ہوتا ہے، اور ان کے جنازے پہ جو ان کا رتبہ دیکھا، اللہ تعالیٰ ہر مسلمان مومن کو ایسی شہادت، ایسی موت نصیب کرے کہ اتنا پیار، اتنا بڑا جنازہ، ٹھیک ہے ان کی شہادت بے گناہ تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بہت بڑے اعزاز سے، ان کے خاندان کو ایک اور بہت بڑے اعزاز سے نوازا ہے کہ ان کو اتنی عزت کی، ان کو شہادت کی موت دی ہے اللہ تعالیٰ نے، اور ان کو اتنا پیار اور اتنی عزت ملی۔ یہاں پر میں کچھ لوگوں کی آپ کو مذموم جو حرکتیں انہوں نے سٹارٹ کر دی ہیں، وہ پروپیگنڈا سٹارٹ کر دیا، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کسی کے دکھ سے، اذیت سے، کرب سے، اس کے بچوں سے، فیملی سے، بیگم سے، ان کو کسی ماں سے، کسی سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ان کا کام ہوتا ہے کہ ان کا ایجنڈا چلتا رہنا چاہیے، ان کے گھر کی روزی روٹی چلتی رہے، ان کے مذموم مقاصد پورے ہوتے رہیں، اس سے آگے نہ وہ کسی کی پرواہ کرتے ہیں اور نہ ان کو کسی کا خیال ہے۔ میں یہاں بات کر رہا ہوں ان گھٹیا اور گندے لوگوں کی جو ارشد شریف بھائی کی شہادت کو حامد میر، ابصار عالم، اسد طور، مطیع اللہ جان، ان لوگوں سے واقعات سے وہ ملا رہے ہیں۔ یار کیا کرتے ہو؟ ارشد شریف بھائی نے جو رتبہ پایا، یہ لوگ ان کے جوتے کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے، ان کی صحافت ان کے جوتے کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے۔ ان میں اب کچھ لوگ ارشد شریف بھائی کے وہ کلپس شیئر کرتے ہیں جس میں وہ عمران خان صاحب کے خلاف بات کر رہے ہیں، جس میں وہ بزدار کے خلاف بات کر رہے ہیں، یا حکومت جب عمران خان صاحب کی تھی اس کے خلاف۔ یار وہ عمران خان صاحب کے پارٹی ورکر نہیں تھے، وہ ان کے کوئی ایڈمائرر نہیں تھے، وہ ان پہ تنقید کر سکتے تھے، وہ ایک صحافی تھے، غیر جانبدار تھے، وہ ہر کسی پہ تنقید کرتے تھے، وہ نواز شریف پہ بھی تنقید کرتے تھے، عمران خان پہ کرتے تھے۔ میری باتوں سے انہوں نے ایک دو باتیں ہوئی ایسی، ہم تحریک انصاف کے لوگوں کو اختلاف ہوا، انہوں نے باتیں کی، غلط باتیں کی، ہم بلاک بھی ہوئے، میں بلاک ہوا ارشد شریف بھائی سے، مجھے بلاک کیا، پھر انہوں نے ان بلاک بھی کیا، انہوں نے پھر مجھے فالو بھی کیا، پھر انہوں نے میرے سر پہ دست شفقت بھی رکھا، انہوں نے مجھے گائیڈ کیا، انہوں نے مجھے بتایا کہ کیسے کیا چلنا ہے، کیسے چلنا ہے۔ میں حیران رہ گیا کہ ایک بندہ اپنا دل اس قدر صاف کر سکتا ہے۔ انہوں نے اپنا دل اتنا صاف کیا۔ اور میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ عمران خان صاحب سے ان کی جب الفت بڑھی یا انہوں نے دیکھا، اس کی وجہ بہت بڑی تھی۔ عمران خان صاحب کے ساتھ ایک غلط ظلم ہوتے، رجیم چینج آپریشن کے وقت ظلم ہوتے، انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، وہ ان لمحات میں خان صاحب کے ساتھ موجود تھے۔ انہوں نے اس شخص کا وہ مرتبہ، اس شخص کا ظرف دیکھا اپنی آنکھوں سے، جب رجیم چینج ہو رہا تھا، اتنی بڑی سٹریس تھی، سب کچھ تھا، اور وہ شخص وہاں کھڑا سب دیکھتا رہا، اور اس کے بعد وہ اپنی ڈائری اٹھا کر گھر چلا گیا۔ اس سب کا گواہ میرا بھائی ارشد شریف تھا۔ میں نے ان سے 2-3 بار بولا بھی کہ ارشد بھائی کبھی آپ ان واقعات پہ کتاب لکھیں گے تو ہماری قوم کو ایسے ایسے راز پتہ چلیں گے جو کبھی کسی نے سنے نہ ہو۔ اگلوں نے مہلت نہیں دی، مگر پھر بھی ایک نہ ایک دن انشاءاللہ یہ تمام کہانیاں کھل جائیں گی، یہ تمام گتھیاں سلجھ جائیں گی۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان تھرڈ کلاس صحافیوں کا موازنہ ارشد شریف بھائی سے کیوں نہیں ہو سکتا۔ سنیے، سب سے پہلے سٹارٹ یہ ہوا تھا مطیع اللہ جان سے۔ مطیع اللہ جان کو کس نے اٹھایا تھا یہ سب جانتے ہیں، مطیع اللہ جان خود بھی جانتا ہے وہ کن پر تنقید کرتا تھا، اس کا زیادہ نشانہ کون بند، ابھی بھی مطیع اللہ جان کا نشانہ کون لوگ ہیں، کن پر وہ تنقید کرتا ہے، انہی لوگوں نے مطیع اللہ جان کو اٹھایا۔ اور جب مطیع اللہ جان کو اٹھایا تو اس کے بعد اس نے کیا کہانی سنائی، چلے مان لیا اس نے غلط بات نہیں کی، مطیع اللہ جان سچ بول رہا تھا، اس کو واقعی کسی محکمے نے اٹھایا، اس نے یہ کہانی کیوں سنائی کہ انہوں نے اس کو مطیع اللہ جان کو غلط فہمی میں اٹھا لیا۔ کیا یہ بات مطیع اللہ جان نے نہیں کی تھی؟ کیا مطیع اللہ جان نے ہنٹ نہیں دیے تھے کہ یہ کون لوگ تھے؟ سب جانتے تھے۔ اس کے باوجود اپنی گندی ذہنیت، اپنے سیاسی مقاصد کے لیے یہ الزام عمران خان صاحب کی حکومت پہ دھرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ کوئی محکمہ، کوئی اس میں FIA، پولیس، کوئی محکمہ ملوث نہیں تھا۔ تو پھر کون لوگ تھے؟ وہی لوگ تھے جو ارشد شریف کو بھی دھمکا رہے تھے۔ مگر ان صحافیوں کی طرف ہاتھ نرم کیوں تھا کہ یہ اس گروپ سے تعلق رکھتے ہیں جہاں ان سب نے آخرکار اکٹھے ہو جانا ہوتا ہے۔ مطیع اللہ جان واپس آیا تو اس کو ایک خراش تک نہیں آئی تھی۔ مطیع اللہ جان کو کسی نے مارا؟ ہرگز نہیں۔ اب آ جاتے ہیں اسد طور کی طرف۔ اسد طور کو جن لوگوں نے کھپچیاں ماری
اس کی بازو پہ اس کی جو بھی اس کے وہ خراشیں آئی ہوئی تھیں یا جو بھی تھا، اسد طور نے کیا بولا کہ وہ کس ادارے کا نعرہ لگانے کا بول رہے تھے، اسد طور نے کس ادارے کا الزام لگایا، سب کو یاد ہے، ہر شخص کو پتا ہے کہ اسد طور نے کیا بیان دیا، اس میں عمران خان کی حکومت کیسے ملوث تھی، کیا اس میں کوئی ادارہ ملوث تھا؟ اس وقت جو کیسز بنے صابر شاکر پہ، ارشد شریف پہ، غلام حسین صاحب پہ، جمیل فاروقی پہ، خاور گھمن صاحب پہ اور سمیع ابراہیم صاحب، ان سب پہ کیسز کس نے بنائے؟ حکومتی اداروں نے بنائے، حکومتی ادارے ملوث ہیں ان کے اوپر، اور یہ کیس کے اوپر کیا لکھتے ہیں؟ ریاست پاکستان۔ کبھی کسی کے اوپر ریاست پاکستان کے نام سے مقدمہ ہوا، یہ لوگ ریاست لکھتے ہیں کیونکہ یہ سب کو ملوث کرنا چاہتے ہیں، اس میں بھلے ادارے ہیں، اس میں کوئی شخصیت ہے، اس میں کوئی عہدے دار ہے، ان سب کو ملوث کرتے ہیں، اور اس میں مدعی کے خانے میں یہ ریاست پاکستان لکھتے ہیں۔ اسد طور کو جب مار پڑی، اسد طور کے بعد حامد میر نے جو بکواس کی، حامد میر کس کے خلاف بولا؟ حامد میر نے اپنی اس تقریر میں، اچھا اس میں صرف حامد میر نہیں تھا، اس میں حامد میر، اسما شیرازی، منیزہ جہانگیر، ان تینوں نے فوج کے خلاف ارزہ سرائی کی تھی۔ کیوں نہیں اسما شیرازی جو ان سے اپنے پروگرام سے گئی؟ کیوں منیزہ جہانگیر ابھی تک ٹی وی پہ آتی ہے؟ بلکہ اس کی ماں کی کانفرنس میں یہ سب فخر سے شرکت کرتے ہیں۔ حامد میر نے کیا بولا تھا؟ حامد میر نے اپنی اس پوری تقریر میں ایک بھی بات عمران خان صاحب کے خلاف نہیں کی تھی۔ تو کیا اس کو جیو سے آف ایئر کرانے والی حکومت تھی؟ حکومت پاکستان کا اس واقعے سے یا حامد میر کے آف ایئر ہونے سے کوئی لینا دینا ہی نہیں تھا۔ پھر منافقت دیکھیے ان لوگوں کی۔ حامد میر نے کیا کیا؟ حکومت پہ الزام لگانا شروع کر دیا، حالانکہ پہلے یہ بولتا تھا کہ عمران خان تو اس معاملے میں ہے ہی نہیں، عمران خان کا تو اس معاملے سے تعلق ہی نہیں ہے۔ اس نے ساری وہ باتیں کی اس ادارے کو، جرنیلوں کو، اور اس کے بعد یہ اپنے پروگرام سے آف ایئر ہو گیا۔ اکتوبر یا نومبر میں یہ ہنٹ آ چکا تھا کہ حامد میر واپس آ رہا ہے۔ عمران ریاض بھائی نے اور صدیق جان بھائی نے دونوں نے اپنے ویلاگز میں یہ بات بتا دی تھی کہ حامد میر اب واپس آ رہا ہے، اور حامد میر یہ ساری گولی اب عمران خان کے اوپر گھمائے گا اور بولے گا کہ اداروں کا تو کوئی ہاتھ ہی نہیں تھا، عمران خان اس سب میں تھے، کیونکہ اب رجیم چینج آپریشن میں ان لوگوں کی مدد کی ضرورت تھی۔ اب چونکہ ان لوگوں کو ضرورت تھی آپس میں ایک دوسرے کے، ان کو پروپیگنڈے کرنے تھے، تو لہٰذا یہ سب اس ایک مقام پر اکٹھے ہوئے۔ اب آ جاتے ہیں ابصار عالم کے واقعے کی طرف۔ ابصار عالم کو گولی لگی، چلے مان لیا گولی لگی، اس کو واقعی لگی ہوگی، خیر وہ تصویریں انہوں نے کچھ شیئر کی جو ابصار عالم کی نہیں تھی، صرف پیٹ کی تھی، پیٹ کسی کا بھی ہو سکتا ہے، لگی ہوگی اس کو کچھ چوٹ ووٹ لگی ہوگی، مگر کسی کو گولی لگے تو وہ ایئرپورٹ اس کے کان سے گرتے بھی نہیں ہے، وہ گاڑی میں ہاسپٹل جا رہا ہے، شدید زخمی ہے، مگر وہ مزے سے باتیں کر رہا ہے، وہ ہنس رہا ہے، وہ بتا رہا ہے، اپنی کہانی بتا رہا ہے کہ کیا ہوا تھا، ایسے تھا ویسے تھا۔ پوری ڈرائیو میں وہ بندہ ایک لمحے کے لیے بھی تکلیف میں نظر آیا؟ کسی کو نظر نہیں، میرے پاس ابھی تک وہ ویڈیو سیو ہے، وہ ایک لمحے کے لیے بھی کسی کو تکلیف میں نظر نہیں آیا۔ یہ کیسا آدمی تھا جس کو کوئی گولی مار کر چلا گیا اور اس کو کچھ بھی نہیں ہوا؟ گولی لگی بھی اس کے پیٹ میں تھی۔ یار ہمیں کچھ چھرا مار دے تو ہمیں دوسرا سانس نہیں آتا۔ اگلے نے اپنی پوری رام کہانی سنائی ہے اور وہ پھر بھی بچ گیا۔ یہ جتنے لوگ ہیں ان کو اٹھاتے ہیں، ان کو مارتے ہیں، اور یہ مرتے نہیں ہیں، یہ بچ جاتے ہیں۔ جنہوں نے مارنا ہوتا ہے تو وہ کام ہوتا ہے جو ارشد شریف بھائی کے ساتھ ہوا۔ جنہوں نے مارنا ہوتا ہے وہ ایسے پلاننگ کر کے مارتے ہیں، وہ یہ دو لوگوں کو بھیج کے وہ پھٹیوں سے مار نہیں پڑواتے، وہ چھرے والی گن سے آپ کے پیٹ میں گدگدی نہیں کرواتے۔ جنہوں نے مارنا ہوتا ہے وہ ایسے مارتے ہیں کہ بچنے کا کوئی چانس بھی نہیں ہوتا۔ انہوں نے پوری پلاننگ کی، گھیرا، لے کر گئے۔ ایک اور سازشی تھروئی یہاں پہ سن لیجئے، ارشد شریف بھائی کے ساتھ جتنے کلوز ان کے لوگ تھے ان سب کو پھنسانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ فیملی بول رہی ہے ہمیں ان فیملی سے کوئی مسئلہ نہیں ہے جہاں پر وہ ٹھہرے ہوئے تھے، کیوں ان دونوں بھائیوں کو پھنسایا جا رہا ہے؟ کیوں ان دونوں بھائیوں کی ساری معلومات پبلک کی جا رہی ہیں؟ ٹھیک ہے وہ اپنی جان کے ڈر سے وہ بھی روپوش ہوں گے، کوئی تو پر ابھی تحقیقات نہیں ہوئی، تو کیسے پاکستان میں بیٹھے لوگ ان کو ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں؟ پاکستان میں بیٹھے لوگ سلمان اقبال کو ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں، پاکستان میں بیٹھے لوگ اتنا پاکستانی عوام کو گدھا سمجھتے ہیں کہ وہ اس میں عمران خان صاحب کو ملوث کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، حالانکہ سب سے زیادہ حمایت ارشد شریف صاحب کی پی ٹی آئی کو تھی، اور جس طرح کے وہ فیکٹس اور حقائق سامنے لے کر آتے تھے۔ پھر ایک شخص کا آپ کیسے بھول سکتے ہیں کہ وہ اپنے منہ سے نام لے رہا ہے؟ جن لوگوں کا اپنے منہ سے وہ نام لے رہا ہے، آپ لوگ وہی لوگ بول رہے ہیں کہ ارے وہ ہمارا تو بہت کلوز تھا، وہ تو دوسرے لوگوں کا نام لے رہا تھا۔ یار پاگل سمجھا ہوا ہے کیا؟ وہ کراچی میں کیا بولتے ہیں، ہم چریے ہیں کیا؟ ہمیں سمجھ نہیں آتی؟ تم کس کو پاگل بنا رہے ہو؟ میرا ایک بار خون کھولنے لگ گیا ہے یہ باتیں سوچتے ہوئے کہ یہ وہی لوگ جو بولتے ہیں کہ جی ہم غیر سیاسی، ہمیں تو پتہ نہیں تھا، اس بیچارے کی تو جان کو خطرہ تھا۔ یار اس کو 17 ایف آئی آر اس کی کیا انڈیا میں ہوئی تھی؟ کیا اس کو برما میں اس کے اوپر ایف آئی آر ہوئی تھی؟ تم سو رہے تھے، اتنی بڑی ایجنسی کے تم سربراہ ہو، تمہیں معلوم نہیں تھا کہ اس کے اوپر 17 ایف آئی آر ہیں، اس کو جان کے تھریٹ مل رہے ہیں، اور تم کہہ رہے ہو کہ مجھے پتہ نہیں تھا اس کی جان کو کوئی تھریٹ تھا؟ یہ تو تمہاری نااہلی کی سب سے بڑی ثبوت ہے۔ تمہیں تو استعفیٰ دے دینا چاہیے اپنی سیٹ کے اوپر سے۔
اگر تم یہ دعویٰ کر رہے ہو۔ معصومیت کا ڈھونگ کرنے میں کبھی کبھی آپ بہت زیادہ نقصان کر جاتے ہیں۔ اگر آپ اتنے معصوم چہرہ بنا کے آپ بتا رہے ہیں لوگوں کو یار میں تو بیچارہ مظلوم ہوں، مجھے کچھ پتا نہیں تھا، بس ایسا نہیں ہوتا۔ اگر آپ کو پتا نہیں تھا تو یہ آپ کی نااہلی ہے۔ اگر آپ کو پتا نہیں ہے کہ معید پیرزادہ کیوں ملک چھوڑ کر جا چکے ہیں، اگر آپ کو پتا نہیں ہے کہ صابر شاکر ملک سے کیوں باہر ہے، اگر آپ کو پتا نہیں ہے کہ عمران ریاض پر کتنی ایف آئی آرز ہوئی تھیں اور ان ایف آئی آرز کے متن سارے سیم ٹو سیم تھے، تو انا للہ پڑھ سکتا ہوں، اس سے آگے تو میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اس ویلو کا میں ایک دوسرا پارٹ بناؤں گا، اس پارٹ میں آپ کو کچھ مزید ایسے حقائق بتاؤں گا جو ارشد شریف بھائی نے اپنی زندگی میں سب کے ساتھ شیئر کیے تھے، جو ان کے کلوز لوگ تھے، اور آہستہ آہستہ یہ باتیں کھل رہی ہیں۔ سب سے بڑی بات ہے ان کی والدہ، جن کی گواہی سب سے زیادہ معتبر سمجھی جائے گی، اور ان کی فیملی، ان کی وائف، ان کی فیملی جو سب حقائق جانتی ہیں۔ یہ میں اس کے اوپر دوسرے ویلاگ میں بات تفصیل سے تھوڑی سی کروں گا۔ سب سے پہلے میرا مقصد یہ تھا کہ ان منافق اور ان گھٹیا اور ان گندے لوگوں کے چہروں سے نقاب اتاروں جو ارشد شریف شہید کے کام کو ان گھٹیا صحافیوں سے ملا رہے ہیں، جو بوٹ پالش کرتے ہیں، جو سیاستدانوں کے تلوے چاٹتے ہیں، اور جو اس ٹائم اپنی زبان سے بوٹ چمکا رہے ہیں۔ اور یہ آپ کے سامنے کیسے آتے ہیں؟ اینٹی بوٹ پالش۔ میں وہ نام نہیں لیتا، میرا آلریڈی ان لوگوں نے 2-3 مسئلے میرے لیے بنائے ہوئے ہیں، اس لیے میں واضح نام نہیں لیتا۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ ادارے بدنام ہو رہے ہیں، تو یہ اداروں کو ملائن کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، مگر یہ اپنے آپ کو اینٹی بوٹ پالش ثابت کرتے تھے، مگر بوٹ چمکاتے اپنی زبانوں سے ہیں۔ یہ چیری بلاسم بھی یوز نہیں کرتے۔ تو انشاءاللہ آپ سے اگلے ویلاگ میں مزید تفصیل سے بات کروں گا۔ ساتھ ساتھ میری کوشش ہوگی کہ لانگ مارچ کے جو اپڈیٹس ہیں وہ بھی آپ کو انشاءاللہ ملتے رہیں۔ تو اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔ السلام علیکم۔